يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه رواہ المسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، پاکی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین اکرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے وہ نیکیاں جو زندگی بدل دیتے ہیں. ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لے کر رکھا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں ہر آدمی تبدیلی چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ اچھا کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے. مال بھی کمانا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ اگر بیمار ہے تو علاج کرنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اور وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر کسی اور مقام کو جانا بھی چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے. الغرض بہت ساری چیزوں کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس کو یہ سارے کے سارے کام کرتے رہنا چاہیے. اس کو مال بھی کمانا ہے، اس کو دولت بھی کمانا ہے، اس کو ترقی بھی کرنا ہے، اس کو علاج بھی کرنا ہے، اس کو بہتر زندگی گزارنے کے جو دنیاوی اصول ہیں ان تمام کو بھی اپنانا چاہیے. لیکن ان دنیاوی اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی دینی اسباب کو بھی اپناتا ہے، دین میں خوشحال رہنے کے جو طریقے، جو عبادتیں بتائی گئی ہیں، اگر ان کو بھی اپناتا ہے تو یہ دونوں کے دونوں مل کر سونے پر سہاگا بن جاتے ہیں اور وہ لانگ ٹائم تک خوشی والی زندگی بسر کر سکتا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی ایک آدمی خوش رہنا چاہتا ہے، اچھا رہنا چاہتا ہے، زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں نیک کام کو دھیرے دھیرے بڑھاتے رہنا ہوگا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو آدمی بھی نیکیاں کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو اس نیکیوں کے بدلے میں، اچھے کاموں کے بدلے میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو ضرور عطا کریں گے حیاتاً طیبہ، خوشگوار زندگی، خوشیوں والی زندگی، یہ عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی نیکیاں کرنا ہے تو اس کے لیے کیا مستقل ٹائم نکالنا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے الگ سے پروجیکٹ بنانا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے الگ سے محنت کرنا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے الگ سے دوڑ دھوپ کرنا ضروری ہے؟
ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ہماری زندگی کی جو روٹین ہے اسی کو نیکیوں میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. ہماری صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں انہی کو ہم نیکیوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ذرا سا اپنی نیت کو بدلیں، اپنی نیت کو چینج کریں تو انشاءاللہ ایک مومن کا ہر کام نیکیوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور وہ نیکیاں اس کو خوشگوار زندگی عطا کرنے کا ضامن بننے والی ہے. اچھا، ہماری ڈیلی روٹینز اور ہماری روزمرہ زندگی اور ہماری دن بھر کے جو بھی ہمارے کام ہیں یہ تو ہماری زندگی ہے، اس کو نیکیوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو نیک عمل کیسے بنا سکتے ہیں؟ عمل کرنے سے پہلے بس ذرا سا آپ نیت چینج کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی نیکیاں بن سکتی ہیں، عمل صالح بن سکتی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم یؤجر فی کل شیء حتی فی اللقمہ یرفعها الی فیہ. ایک مسلمان بندے کا ہر کام اجر ہے، مسلمان بندے کا ہر کام نیکی والا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ کھا رہا ہے تو بھی وہ نیکی ہے، وہ عمل صالح ہے. اپنی منہ کی طرف نوالہ اٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ بھی نیکی ہے. کیسے؟ بندہ کھاتا ہے، صبح میں کھتا ہے، دوپہر میں کھاتا ہے، شام میں کھاتا ہے، عصر میں کھاتا ہے، ظہر میں کھاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ کھاتا رہتا ہے. اچھا، وہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی رہتا ہے، لیکن کھانے سے پہلے یہ سوچے کہ اے اللہ میں کھا رہا ہوں، میں کھا کر تندرست رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیری عبادت اچھی طرح کر سکوں. میں کھا کر صحت مند رہنا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کی تربیت کر سکوں، بیوی کو پال سکوں، ماں باپ کو پال سکوں، عبادت کر سکوں، تیرے دین پر عمل کر سکوں. اس نیت سے میں کھا رہا ہوں. اگر یہ نیت آ جاتی ہے تو انما الاعمال بالنیات کے مطابق اس کا سارا کا سارا کھانا عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. من عامل صالحا، بھائی نیکی کرنے کے لیے آپ کو الگ سے ٹائم نکال کے جانے کی ضرورت نہیں. آپ جو کھا رہے ہیں اسی کو نیت کر لیں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، دعا پڑھ کے کھا رہا ہوں، سنت کے مطابق کھا رہا ہوں، تو اس کا کھانا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، عمل صالح میں شمار ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے میرے دوست، اپنے گھر والوں پر کوئی ماہانہ 10,000 خرچ کرتا ہے، کوئی 15 کرتا ہے، کوئی 20 کرتا ہے، کوئی 30 کرتا ہے، کوئی 50 کرتا ہے، کوئی لاکھ کرتا ہے. کوئی ماہانہ اپنے گھر والوں پر 2 لاکھ روپے خرچ کرنے والے بھی ہیں، 3 لاکھ بھی ماہانہ خرچ کرنے والے ہیں، 4 لاکھ بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے والے ہیں، اپنے بچوں پہ، بیوی پہ، تعلیم پہ، اور جو ہے ماں باپ پہ اور علاج پہ، سب کچھ بندہ خرچ کرتا رہتا ہے. لیکن اگر خرچ کرنے سے پہلے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق على اہلہ نفقتا وهو يحتسبها الى اللہ فهو كانت له صدقہ. ایک آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، رینٹ پہ خرچ کر رہا ہے، تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے، علاج پہ خرچ کر رہا ہے، سودے پہ خرچ کر رہا ہے، کھانے پہ خرچ کر رہا ہے، سب کچھ خرچ کر رہا ہے. لیکن خرچ کرنے سے پہلے یہ سمجھ کر خرچ کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے بچوں کو پالنے کا آرڈر دیا، تو نے مجھے ماں باپ کو پالنے کا آرڈر دیا، تو نے مجھے بیوی کو پالنے کا آرڈر دیا، تو نے میرے گھر والوں کی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالا، تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے خرچ کر رہا ہوں، تو اس کا سارا خرچ کرنا صدقے میں شمار ہوتا ہے. جتنا خرچ کرتا ہے بندہ تعلیم پہ، تربیت پہ، کھانے پہ، سودے پہ، رینٹ پہ، علاج پہ، کتنے ہو سکتے ہیں لسٹ بناؤ آپ لوگ. بھئی کتنے طریقے سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہوں میں گھر جاتے جاتے بریانی کا پیکٹ لے کر گیا، اے اللہ تو نے کھلانے کا حکم دیا، میں گھر والوں خوش کرنا چاہتا ہوں، تیرے حکم سے خوش کرنا چاہتا ہوں. میں گھر جاتے جاتے مٹھائی لے کر گیا، اے اللہ میں تیرے حکم سے تیرے جو ہے میرے بال بچوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں. میں نے دوست کو جو ہے چائے پلایا،
میں نے جو ہے ماں باپ کو فلاں کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ کر کے کرتا ہے تو اس کا سارا خرچ کرنا صدقہ ہے. من عمل صالحا، یہ نیک جو ہے یہ نیک عمل میں شمار ہوتا ہے. اس نیک عمل کے بدلے میں خوشگوار زندگی اس کو ملنے والی ہے. ہم محنت کرنے جاتے ہیں، ہم کام پہ جاتے ہیں، ہم مزدوری پہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ. ایک آدمی اپنے گھر کے پیارے پیارے بچوں کو پالنے کے لیے نوکری پہ جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے کہ بھائی ان بچوں کو پالنا ہے، اچھی تعلیم دینا ہے، اچھا خرچ کرنا ہے، تربیت دینا ہے، ان کو بڑے بنانا ہے، ان کو اللہ والے بنانا ہے، یہ سمجھ کر اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے تو اس کا کمانے جانا فی سبیل اللہ. وَإِن كَانَ خَرَجَ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک آدمی اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے جاتا ہے، ان کے کھانے کا خرچ اٹھانا چاہتا ہے، ان کا علاج کرنا چاہتا ہے، اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، سکون والی زندگی دینا چاہتا ہے، ان کو پالنے کے لیے کمانے جاتا ہے تو اس کا کمانا صدقہ ہے. ذرا دیکھیں آپ، من عمل صالحا، ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، بھائی الگ سے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جو ڈیلی روٹین کر رہے ہیں نا، اسی روٹین میں آپ نیت لے کر آئیے، چینج کر لیجئے تو آپ کا یہ سارا کا سارا عمل اللہ کے پاس صدقے میں شمار ہونے والا ہے. اب کتنے ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، مندی کھاتے ہیں، کرتے نہیں تو بھائی، کہیں بھجے کھائے، مرچاں کھائے، کبھی وہ کرے کبھی یہ کرے، دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم کرتے رہتے ہیں. یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. دو دوست ہیں اللہ کی خاطر ملتے ہیں. دوست، میں چائے کا بل پے کر رہا ہوں، بس اللہ خوش ہو جائے. میں بریانی کا بل پے کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے. میں تیری مندی کا بل پے کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے. میں مرچا کھلا رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے. تو دو دوست ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ایک اگر بل پے کرتے ہوئے نیت کرتا ہے کہ میں اللہ خوش ہو جائے تو اس کا چائے پلانا صدقہ، اس کا بریانی کھلانا صدقہ، اس کا مندی کھلانا صدقہ، ثواب. اور یہ نیکی میں کنورٹ ہو رہا ہے، اور یہ نیکی اس کو خوشگوار زندگی دلانے کا وعدہ کر رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں پچھلے 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں، گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، گھر میں جو ہے وہ کپڑے دھو رہے ہیں. یہ سب کا سب بھی ثواب ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہماری ماں یہ سوچ کر کپڑے دھوئے، یہ سوچ کر برتن دھوئے، یہ سوچ کر جھاڑو دے. ہماری بہن یہ سوچ کر جھاڑو دے، یہ سوچ کر کپڑے دھوئے، یہ سوچ کر وہ جھاڑو دے. الطہور شطر الایمان، پیارے نبی نے فرمایا پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. یہ حدیث سب کو معلوم ہے. الطہور شطر الایمان سب کو پتا ہے. لیکن اگر میری ماں جھاڑو دینے سے پہلے یہ سوچتی کہ بھئی پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے اس لیے جھاڑو دے رہی ہوں، جھاڑو دینا ثواب. وہ اپنے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈال رہی ہے، الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے اس لیے کپڑے دھو رہی ہوں، کپڑے دھونا ثواب. برتن دھو رہی ہے، الطہور شطر الایمان، آپ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے یہ سمجھ کے برتن دھو رہی تو ثواب. من عمل صالحا، یہ نیک عمل ہے. بس یہاں ذرا سا نیت کو چینج کر لیں گے نا آپ، انشاءاللہ آپ کا یہ سارا کا سارا عمل صالح میں شمار ہوگا. اور یہ عمل صالح انسان خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم نیک عمل کر رہے ہیں. انسان کی دو خواہش ہے، نیڈ بھی ہے، وانٹس بھی ہے. دو چیزیں نیڈ ہے اور وانٹس ہے. نیڈ اور وانٹ سے فرق کرتے ہوں گے. نیڈ مطلب ضروریات زندگی، وانٹس اور ایک بنگلہ ہونا، ایک 2 مرسیڈیز بینز ہونا، سمجھے نا، ایک ولا ہونا اور ایک فارم ہاؤس، یہ وانٹس ہے، یہ خواہش ہے. اوکے، خواہش کرنا غلط نہیں. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا ولا ہونا 1000 گز کا، اوکے، غلط نہیں ہے اسلام کے اندر. ایک آدمی چاہتا میرا فارم ہاؤس ہونا، غلط نہیں ہے. ایک آدمی چاہتا میں صحت مند رہوں، غلط نہیں ہے. انسان کی دو خواہش، میرے پاس مال، میرے اویلیبل بیلنس میں کھٹ 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 ہمارے آنکڑے چینج ہوتے جانا.
मैसेज आता है HDFC से, टिंग बोल के, ओ क्रेडिट हो गए इसमें। हाँ, वो उसका साउंड भी जरा अच्छा लगता है लोगों को। हाँ, वो जब क्रेडिट होता है तो उसका साउंड भी जो है बड़ा अच्छा लगता है। गलत नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट बढ़ता जाए, ऐड होता जाए, और हमको ऐसी जिंदगी में ले उस जिंदगी के अंदर न शुगर की गोली खाना पड़े, न BP गोली खाना पड़े, न हमें वेंटिलेटर में जाना पड़े, हमें किसी बड़े दवाखाने का बकरा न बनना पड़े, किसी बड़े दवाखाने का बकरा हमें न बनना पड़े, बीमारी से हम पाक रहें, साफ रहें। ऐसी जिंदगी अगर चाहते हैं हम लोग, चाहना भी चाहिए, अगर चाहते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वान अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु, किसको खुशी होती है, अय्युबसत लहु फी रिज़्क़ी, उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, फी असर ही, और उसकी जिंदगी सुकून वाली हो, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई कर्दा, कोई फला कुछ ना हो, ऐसी जिंदगी कोई चाहता है ना, एक काम करे, फल यसिल रहीमा हो, उसको सिला रहमी करना शुरू करना चाहिए। सिला रहमी किसको बोलते? सिला रहमी का मतलब हमारे जितने भी रिश्ते हैं, वो खून के रिश्ते हैं, वो दोस्ती के रिश्ते हैं, वो पड़ोस के रिश्ते हैं, वो कारोबार के रिश्ते हैं, वो पार्टनरशिप के रिश्ते हैं, वो बिजनेस के रिश्ते हैं, वो स्कूल के रिश्ते हैं, वो कॉलेज के रिश्ते हैं, वो ट्रैवलिंग के रिश्ते हैं, वो सफर के रिश्ते हैं, वो मोहल्ले के रिश्ते, कुछ भी हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ हमदर्दी करना, खैरियत पूछना, जरूरत पड़े तो साथ देना। साथ एक माल से भी हो सकता है, वक्त से भी हो सकता है, मशवरे भी हो सकता है, तसल्ली से हो सकता है, हिम्मत अफजाई से हो सकता है, सपोर्ट करने, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं सिला रहमी। अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी में, दोस्त कैसे हैं, क्या हाल है, क्या नहीं, खालम्मा आप कैसे हैं, चाचा आप कैसे हैं, पुप्पू आप कैसे हैं, आंटी आप कैसे हैं, दोस्त आप कैसे हैं, फला हर एक से कांटेक्ट में रहता है, मिलजुल कर रहता है, तो वो सिला रहमी करने वाला बंदा है। और वो सिला रहमी करने वाले के बंदे के बारे में दो नेमतों को वादा किया जा रहा है। शेख इतनी बिजी लाइफ में उनसे बात करो, इनसे बात करो, उनको पूछो, इनको पूछो, वो तो कैसा मुश्किल है ना। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हम बड़े बड़े कारोबार के नाम पे घंटों बैठ के वेस्ट करते रहते हैं। जितना बड़ा कारोबारी रहता ना, उतना उसके पास टाइम भी रहता, लेकिन वो अपने आप बिजी शो करता। रियल में वो टाइम नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम रहता, वो बिजी अपने आप को शो करता, बहुत बिजी, बहुत बिजी, बहुत बिजी। रियल में ऐसा नहीं रहता है। वो उस टाइम पे अगर वो खैर खाही करता है, सिला रहमी के हकदार मेरे माँ बाप, सिला रहमी के हकदार मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, पुप्पू, फला दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, ये सब मेरे सिला रहमी के मुस्तहिक हैं। अगर मैं करता हूं तो ये दो नेमतें अल्लाह मेरे मुकद्दर में लिख देता है। अगर मैं बिजी 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 अपने आप को बोलता रहा, अल्लाह उस बंदे को तौफीक भी नहीं देता है। रखो, तौफीक नहीं देता अल्लाह ताला, ऐसे मर जाता बेचारा। एक दिन गया ना, कोई पलट के देखने वाला भी नहीं रहता, उसको दफन करे तक रहते साथ में, समझे आप। खाली यानी कुछ लोग तो नमाज में रहते, एक 30% लोग यहाँ से निकल जाते, 70% लोग कब्रिस्तान जाके दूर खड़े होके देखते रहते। बस उन्हें वो 2-4 लोग उसके भाया फला दोस्त अहबाब वच मट्टी खोते, मट्टी डालते, दफन करते, उसके बाद दूर से वापस आया था, खलास। तो सिला रहमी करना है। खुशगवार जिंदगी से मिलने का वादा किया जा रहा है, नेक अमल, उसके बाद सिला रहमी। फिर उसके बाद अगर कोई आदमी जिंदगी परेशान रहती है, तो सबके पास परेशानी है, याद रखो आप। कोई बोलता, कोई नहीं बोलता, कोई बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, कोई बोलने की हिम्मत करता, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, कोई किसी के सामने सुना के अपने दिल को हल्का करता,
اور کسی کے پاس کوئی نہیں رہتا سنانے کے لیے میرے دوست. ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو سنانے والے بھی ان کو نہیں ملتے دوست. ہے ایسے لوگ بھی اپنے غم کو، تکلیف کو، پرابلمز کو، مسائل کو شیئر کس سے شیئر کریں؟ ایسے حالات زندگی میں آتے ہیں اور ایسے حالات زندگی میں آ جائیں جس میں کسی کو شیئر نہیں کر سکتا، جس کو میں کسی کو سنا نہیں سکتا، یا اگر میں سناؤں گا تو بھی میرا کوئی حل نکلنے والا نہیں، میرا پرابلم سالو ہونے والا نہیں، تو بھی اللہ نے ایک راستہ باقی رکھا ہے. جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو سنایا؟ اللہ کو سنایا تھا. کسی کو سنا نہیں سکتے تھے یونس علیہ السلام. کس کو سنا سکتے تھے دوست؟ کون تھا ان کے پاس سنانے؟ کوئی نہیں تھا ان کے پاس. کوئی نہیں تھا جس سے وہ شیئر کریں اپنی تکلیف کو. کوئی نہیں تھا ان کی زندگی میں. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو شیئر کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے باہر لے کر آیا، اور اس موقع پر اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کر بھی نہیں سکتا تھا. کوئی نہیں کر سکتا تھا. انسان ایسے مومنٹ میں چلا جاتا ہے جس میں لیڈر ساتھ نہیں دے سکتا، دوست ساتھ نہیں دے سکتا، بھائی ساتھ نہیں دے سکتا، بیوی ساتھ نہیں دے سکتی، ڈاکٹر ساتھ نہیں دے سکتا، وکیل ساتھ، کوئی بھی ساتھ نہیں دے سکتا. چاہ کے بھی ایسے مومنٹ بندہ چلا جاتا ہے. اس مومنٹ میں کس کو سنائے گا بندہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر اس کو شیئر کرنا شروع کیا تو اس کو اللہ خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے. اور مول صاحب سکون نہیں ہے. بالکل ٹینشن. ایک بڑی دنیا سکون کی تلاش میں ہے. پیسہ ہے چین نہیں ہے، پراپرٹی بھی ہے سکون نہیں ہے، بیویاں بھی ہے خوبصورت خوبصورت تب بھی ان کو سکون نہیں ہے، فارم ہاؤس بھی ہے سکون نہیں ہے. وہ بندہ سکون کی تلاش میں وہ شراب کا سہارا لیتا ہے. وہ جب تک پیتے رہتا ہے وہ دنیا سے غائب ہو جاتا، سکون محسوس ہوتا ہے. شراب کا سہارا لیتا ہے، نشے کا سہارا لیتا ہے، فلموں کا سہارا لیتا ہے، گانے کا سہارا لیتا ہے، آؤٹنگ کا سہارا لیتا ہے، ابراڈ دوسرے کنٹریز کو، تھائی لینڈ کو جا کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، امریکہ جا کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی سکون اس کو نہیں ملتا. سکون کی تلاش میں ہے بندہ. مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہے، دوست ہے، اب سب کچھ اس کے پاس ہے، پھر بھی سکون اس کے پاس نہیں. ایسے بندے کے لیے بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دل سکون کی تلاش میں ہے، تم شراب میں تلاش کرتے ہو، نہیں، اللہ کے ذکر میں تلاش کرو. مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، جب مسجد خالی ہو تب آ کے بیٹھ جاؤ، تب ہاتھ اٹھاؤ. برجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. بس اپنی آنکھیں نم کر لو، اپنی آنکھوں سے 2 قطرے نیچے گرا لو تو اللہ تم کو سکون دینے کا وعدہ کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس اس کو یاد کرنا ہے. ہاں تکلیف میں ہو تو بندہ یاد کرتا ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا خیال آنا یہ بھی اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے. میں تکلیف میں ہوں، کس کو سناؤں؟ اللہ کو سناؤں. اللہ کو سنانے کا خیال دل میں آتا نا، وہ ایسے نہیں آتا، وہ بھی اللہ ڈالتا. ماشاءاللہ جس کو ڈالتا وہی آتا، جس کو نہیں ڈالتا وہ مارے مارے پھرتے رہتا. کہیں بھی حل نہیں ملا فین پہ لٹک کے چلے آتا، سمجھتا اب سکون ملا. نہیں، وہاں سے اور بڑی مصیبت شروع ہونے والی ہے. آگ کی مصیبت چلنے والی ہے، جہنم کی مصیبت شروع ہونے والی ہے، اور مصیبت چھٹکارا پاسبل نہیں ہے. دنیا ادھر جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد
دوست اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں ہم کو تو فائدہ ملے گا، ہم کو تو فائدہ ملے گا. نیک عمل خوشگوار زندگی ہماری ہے، اچھے عمل کی صورت مل رہی ہے تو ہم کو فائدہ ہوگا. ہم کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو بھی ہماری طفیل میں فائدہ ہونے والا ہے. ہمارے بچوں کو بھی ہمارے اچھے کاموں کا فائدہ پہنچنے والا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور کہا میں آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے کہا نہیں موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے، میرے کاموں کو دیکھ کر میرے اعمال کو دیکھ کر تم صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، ساتھ میں رہوں گا، کچھ بھی کرو، آزما کے دیکھو آزما کے دیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ. اچھی کشتی تھی، توڑنا شروع کر دیے خضر. موسیٰ نے پوچھا ارے موسیٰ ہے خضر یہ اچھی کشتی ہے، بیچارے وہ لوگ ہم کو لے کر جا رہے ہیں، آپ کو توڑ رہے ہیں، ان کو ظلم کر رہے ہیں آپ. تو خضر نے کہا دیکھا میں بولا نا آپ کو صبر نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ. نہیں صبر کروں گا کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہاں پر دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑ کے مار دیا. موسیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، یہ معصوم بچہ کھیل رہا تھا اس کو آپ نے مار دیا، آپ نے ظلم کیا. کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا بھائی تم صبر نہیں کر سکتے، پھر سوال کیا تم نے. سوری معاف نہیں کروں گا، پھر میں چلتا رہوں گا. آگے بڑھے، گاؤں سے گزر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، صاحب ہم بھوکے ہیں، مسافر سے کھانا تو دو. لیکن بدماش تھے گاؤں والے، انہوں نے کہا نہیں ہم کھانا وانا نہیں تھے، جاؤ نکل جاؤ. بستی سے باہر نکل رہے تھے، ایک گھر کی دیوار گرنے والی تھی. آپ نے دیوار گرایا، پھر دیوار بنانا شروع کر دیا. تو موسیٰ نے کہا اے خضر یہ گاؤں والے بدماش لوگ ہیں، ہم بھوکے ہیں، مسافر ہیں، ہم نے تھوڑا کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیے لوگ، اب آپ ان کی دیوار کیوں اچھی کر رہے ہیں، آپ کیوں محنت کر رہے ہیں. تو کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے، اب تو خلاص اب تمہارا راستہ میرا راستہ الگ. لیکن دیکھو تم جا رہے ہو، میں تم کو چھوڑ دے رہا ہوں، نکال رہا ہوں، میں تم کو تم ایڈمیشن کینسل کر رہا ہوں، میں تم کو ٹی سی دے رہا ہوں، میں تم کو واپس بھیج رہا ہوں. لیکن جو ہوا اس کو بتاتا ہوں. کشتی پر بیٹھے تھے ہم لوگ، کشتی کو میں نے خراب کیا، اس لیے خراب کیا اللہ کے حکم سے بتایا گیا مجھے کہ آنے والے راستے میں ایک جو ہے کچھ ڈاکواں ہیں اور وہ لوگ اچھی کشتیوں کو غصب کر لیتے ہیں، وہ چھین لیتے ہیں. یہ کشتی اچھی تھی، اگر ایسی اچھی رہتی تو وہ چھین لیتے وہ لوگ، تو میں نے اسے خراب کیا تاکہ وہ لوگ نہ چھین سکیں. بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے تھوڑی مصیبت کو ہم نے برداشت کیا. اور جس بچے کو میں نے مارا وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو ستانے والا تھا، اپنے ماں باپ پر عذاب بننے والا تھا، اپنے ماں باپ کی لائف میں ٹینشن دینے والا تھا. اس لیے ابھی میں نے ختم کرتا کہ بعد میں چل کر اپنے ماں باپ کو ٹینشن نہ ہو، سکون میں رہ سکیں. اور تیسرا، جو دیوار گرنے آئی تھی میں نے توڑا پھر اس کو بنایا، اس لیے کہ اس دیوار کے اندر ان بچوں کے باپ نے خزانہ رکھا تھا. اور اگر دیوار اب ٹوٹ جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ خزانے کو لے لیتے تھے. میں نے دیوار پھر اچھی بنائی تاکہ اور چند سال تک یہ خزانہ اندر چھپا رہے، بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت نیک اور متقی تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنا چاہتا اللہ تعالی. تو اگر باپ اگر نیک ہے تو اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کی جو ہے یعنی ساری نعمتیں بچوں کو بھی ملنے والی ہیں. اگر میں اچھا ہوں تو انشاءاللہ میرے آنے والی اولاد کو میری نیکی کا فائدہ پہنچنے والا ہے. تو نیک عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا اور میرے بچوں کو ملنے والا ہے. میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو خوشگوار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسائل سے پاک زندگی عطا فرمائے، قرض سے پاک زندگی عطا فرمائے، نشے سے پاک زندگی عطا فرمائے، دشمنوں سے پاک زندگی عطا فرمائے،
ہر طرح کے بیماریوں سے پاک زندگی ہم عطا فرمائیں. باری تعالیٰ تو ہمیں تیرے گھر جوڑنے کی توفیق عطا فرما, تیرے دربار میں آ کر گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما, ہر کام سے پہلے تجھے خوش کرنے کی نیت کرنے والے بننے کی توفیق عطا فرما, ہر بلا سے محفوظ فرما, ہمارے دلوں میں دین سے محبت پیدا فرما, ہمارے دلوں میں نیک لوگوں سے محبت پیدا فرما, ہمارے دلوں میں تیری مسجدوں سے محبت پیدا فرما, ہمارے دلوں میں تیرے قرآن سے محبت پیدا فرما, ہمارے دلوں میں تیرے نبی سے محبت پیدا فرما, اور ہمارے دلوں میں تیرے تمام کے تمام نیک اور صالح بندوں سے محبت کی توفیق عطا فرما. آمین.